بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ چلیں ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر کہا، آؤ صحرا کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی، لیکن ان میں سوال کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے عقب میں چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرانے پر سر رکھے ایک درویش سویا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول، میرا سلام قبول فرمائیں۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا، تم کون ہو؟ حضور، میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو، بہلول نے سوال کیا۔ جی، اب درست سمجھے، شیخ نے ادب سے کہا۔ سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو، بہلول نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے، شیخ نے عاجزی سے جواب دیا۔ لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ شیخ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے! بہلول سر جھٹک کر اٹھا اور اپنا دامن جھاڑ کر بولا، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس کا اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیر و مرشد، یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے، مگر ہزار دانش مندوں پر بھاری ہے۔ اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلو، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بھی نہ چاہتے ہوئے شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا چلا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں، جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا، انہوں نے اعتراف کیا۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو تم کو آتا نہیں، کیا بات کرنا آتا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنی جانتا ہوں، شیخ نے جھجک کر جواب دیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ بہلول نے پوچھا۔ میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی کہ اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ عجیب شخص ہو تم، بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا کھانا تو درکنار، تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے گور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑیں اور تشریف لے چلیں۔ نہیں، شیخ بغدادی نے کہا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا چلا گیا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو، شاید سونے کا طور طریقہ بھی تم کو نہیں آتا ہوگا۔ جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ نے ادب سے کہا۔ بتاؤ، بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ بھی بیٹھ گئے اور بولے، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اور وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور ان آداب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے توفیل ہم تک پہنچے ہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان حضرات کو تو سونا بھی نہیں آتا،
اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگا، جناب حضرت شیخ بہلول صاحب، خدا کے لیے تشریف رکھیں اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، شیخ صاحب پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا۔ اب تم نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا ہے تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سنو، میں ہمتاً گوش ہوں۔ شیخ بغدادی نے توجہ سے کہا، تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ بہلول نے بیان کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، جنید بغدادی نے کہا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی یعنی دل کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اس لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یاد دل میں ہو۔ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ اٹھ کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے، انہیں اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ہارون نے اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزیر امیر بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کنیزوں کے ہاتھ سے شراب لے کر پی رہا تھا کہ کہیں سے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں آ پہنچے۔ اس نے خلیفہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا سر جھکا دے، وہ پہل کرے۔ اس نے بہلول کو دیکھا اور بولا، بہلول، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ میں تیار ہوں، بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ بہلول، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا حرام ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بہلول نے کہا۔ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ ہارون بولا۔ کوئی حرج نہیں، بہلول نے بتایا۔ اب یہی شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ کوئی مذائقہ نہیں، جتنی دیر چائے بیٹھے، بہلول نے جواب دیا۔ تو پھر بہلول، تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوال کر لوں؟ امید ہے انہی سوالات میں خلیفہ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، بہلول نے اطمینان سے کہا۔ اجازت ہے، ہارون جھومتا ہوا بولا۔ بہلول بولا، کیا عالی جا بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں، خلیفہ نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، ہارون بولا۔ لیکن بہلول نے اسے متوجہ کیا، اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنائی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، خلیفہ ہنسا، اس کا تو سر پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالیجا غور فرمائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ہارون کا نشہ ختم ہو گیا، وہ مضطرب ہو کر اٹھا اور پشیمانی سے بولا، شراب کی محفل برخاست کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ مبارک کے دل میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔
ایک جگہ اس نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یا ہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیں کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو خود دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا، اے حضرت بہلول، اس لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بولے، عبداللہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ حضور 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کے تیار ہوں، عبداللہ نے بے صبری سے کہا۔ تو پھر سن، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ حضرت بہلول بولے، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا۔ حضرت بہلول نے کہا، اوف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ حضرت بہلول بولے، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا، بہلول بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ حضرت بہلول بولے، بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا، جناب حضرت شیخ بہلول صاحب، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ تو عبداللہ جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، حضرت بہلول میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مولا دیتا ہے؟ یا حضرت شیخ بہلول صاحب، یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانشمند اس دیوانے کی بات سن، جب تو جانتا ہے کہ ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی نہ تو گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہے اور آخرت کی فکر کر۔
لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے۔ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب حضرت شیخ بہلول صاحب، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گدری اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم دن میں کئی گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان واقعات سے سبق سیکھ جائیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ہمیں بھی اللہ کی وہی رحمت اور وہی قرب حاصل ہوگا جو کہ دوسرے اولیاء اور برگزیدہ ہستیوں کو نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔